بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو اور جعلی عمل۔ 21-22 سال لڑکی مجھے واقعہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ کہنے لگی، میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس کے عشق میں مبتلا ہو کر 2 نوجوان قتل ہو گئے اور مقتول کوئی اور نہیں، میرا سگا بھائی تھا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ شاہدرہ لاہور کے رہائشی اس لڑکی کے گھر اوپرلی منظر پر 2 نوجوان لڑکے بطور کرایہ دار رہنے آئے۔ وہ دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ لڑکی کبھی ایک لڑکے سے ہنس کر بات کرتی تو کبھی دوسرے سے، لیکن محبت کا اظہار اس نے کسی سے بھی نہ کیا۔ ان دونوں لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی جس کے حق میں ہاں کرے گی وہی اس سے شادی کرے۔ ایک روز انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا جس نے انہیں بتایا کہ محبوبہ کو قابو کرنے کا تعویذ بنانے کے لیے دوسری کئی چیزوں کے ساتھ انسانی آنکھیں بھی درکار ہوتی ہیں، وہ لے کر آؤ۔ وہ دونوں عامل کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی محبوبہ کے 7 سالہ بھائی کو اغوا کر کے اس کی آنکھیں نکالنے کا ارادہ کیا۔ بچہ ان سے مانوس تھا۔ وہ اس اغوا کر کے دریائے راوی کے سنسان کنارے لے گئے، اسے مار دیا اور اس کی دونوں آنکھیں نکال کر عامل کو دے آئے۔ عامل نے ان آنکھوں سے جو تعویذ بنایا وہ ایک ایسی خاتون کو دے دیا جو اپنے سابقہ منگیتر کو قابو کرنا چاہتی تھیں، اور ان لڑکوں کو سادہ تعویذ دے دیا۔ چند دن بعد پولیس نے ان دونوں لڑکوں اور جعلی عامل کو 7 سالہ بچے کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا۔ تو میں نے دونوں ملزمان کے انٹرویو کے بعد مقتول بچے کی بہن سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے تصدیق کی۔ جعلی عاملوں اور کالے جادو کا توڑ کرنے والے ایسے فراڈیوں کے ہاتھوں ملک بھر میں ہزاروں خاندان برباد ہو چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ گرین ٹاؤن لاہور میں پیش آیا، جہاں باپ نے عامل کے کہنے پر اپنی 3 کمسن بیٹیاں قتل کر کے چلا کیا تاکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ چائنا اسکیم گجرپورہ میں جن قابو کرنے کے لیے 2 جعلی عاملوں نے چلے کے دوران رکشہ ڈرائیور کی قربانی کر دی۔ پاکستان میں کالا جادو کا شکار ہونے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کالا جادو کیا اور سفید جادو کیا بلا ہے۔ دنیا بھر میں کالے اور سفید جادو سے نئے نئے کرتب اور ٹرکس ایجاد کر لیے گئے ہیں، اور دھوکے بازوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ قدیم مصریوں اور بابل کے رہنے والوں نے 5000 سال قبل کالے جادو کی بنیاد رکھی۔ قدیم مصر کے جادوگروں کے پاس حضرت موسیٰ کے دور کے جادوگروں کی کئی خطرناک منتر بھی محفوظ تھے۔ قدیم زمانے میں ہر بچے کے 2 نام رکھے جاتے، دوسرا نام اس کی ماں ہمیشہ راز میں رکھتی تھی۔ اس مادری نام پر جادو کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کے ناخن، بال یا جسم کا کوئی حصہ لے آتا تو یہ جادوگر اپنے کالے جادو کا ایسا منتر پڑھتے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اس کالے جادو کو سپیلز یا کرسز کہا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں جادو کی عملیات میں 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی الفاظ جو منہ سے ادا کیے جاتے اور 2 ایسے الفاظ جو اشکال سے ظاہر کیے جاتے۔ مصر کے جادو 3 طرح کے تھے۔ سب سے پرانا جادو حفاظتی کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے جادوگر اپنے ملک، شہر، قصبے یا بادشاہ کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی حصار قائم کرتے۔ دوسری قسم کا جادو روحانی یا جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے استعمال کرتے۔ تیسری قسم کا جادو خطرناک کہلاتا ہے، جسے بددعاؤں کا جادو کہا جاتا ہے۔ یورپ میں کالا جادو مصر سے ہی منتقل ہوا۔ میجک کا لفظ لاطینی میجیکوس سے لیا گیا، جبکہ لاطینی میں یہ لفظ یونانی الفاظ میجیکوس سے اخذ کیا گیا۔ یوں مصر سے جادو کے منتر قدیم یونان میں پہنچے، جہاں سے اس کا کچھ حصہ لاطینی یورپ پہنچا۔ لاطینی یورپ سے یہ جادو ماڈرن یورپ کے ممالک تک پہنچا۔ کالے جادو کو دی بلیک آرٹ، ڈارک میجک اور شیطانزم بھی کہا جاتا ہے۔ یورپ میں پرانے وقتوں میں کالا جادو کرنے والوں کو وچ اور وچ ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ یورپ کے کئی علاقوں میں جادوگروں کو بلیک ماس بھی کہا جاتا ہے۔ یورپ میں ماضی میں ہزاروں جادوگروں وچ کو زندہ جلا کر نفرت کا اظہار کیا جاتا رہا۔ امریکہ میں کالا جادو افریقی غلاموں کے ذریعے پہنچا۔ افریقی غلام ووڈو، سفید جادو اور جو کالا جادو کا علم اپنے ساتھ امریکہ لے گئے، جہاں سے فرانس، اسپین اور کئی لاطینی امریکی ممالک میں جادو کے افریقی منتر پہنچے۔ یورپ اور امریکہ میں کالے جادو اور سفید جادو کو ملا کر بے وقوف بنانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جادو سے اخذ کیے گئے کئی علوم کو لک یا قسمت سے جوڑ دیا گیا۔ پامسٹ، ایسٹرولوجسٹ، تاش کے پتوں کا علم، شیشے کے ٹکڑوں کا علم، اعداد و شمار کے کئی سائنس اور اس طرح کے کئی علوم کے ماہر بن کر ٹوٹکے لگانے والے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ پاکستان میں بنگالی بابا، شاہ جی سرکار، دیگر ناموں سے سادہ لوگ، شہریوں کو لوٹنے والے سینکڑوں شاطر جگہ جگہ ڈیرے جمائے نظر
नजर आते हैं। खवातीन इनका बड़ा शिकार होती हैं। पढ़े लिखे अफराद भी धोखा खा जाते हैं। जादू मंत्रों और टोटकों से रोजाना हजारों अफराद को उल्लू बनाकर लाखों रुपए बटोरते हैं। काले जादू के तोड़ का भी दावा करते हैं, जबकि वो खुद काले इल्म पर ही अमल पैरा होते हैं। इन मक्कारों ने बदरूहों, चुड़ैलों, जिन्नों, मोक्कलों और शैतानों को कैद करने के दावे भी कर रखे होते हैं। इन पर यकीन करने वाले सैकड़ों घरानों को मैं खुद तबाह होते देख चुका हूँ। लोगों का बुरा करने वाले ये लोग भी बुरी मौत का शिकार होते हैं। जिस आमिल ने इंसानी आंखों से तावीज बनाकर एक बच्चे को कत्ल करवाया था, उसका अंजाम भी बुरा हुआ। वो जेल में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाने से अंधेपन का शिकार हो गया। उसने मुझे बताया कि वो खातून जो इस बच्चे की आंखों वाला तावीज लेकर गई थी, इसे ले जाने वाले रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में वो भी हलाक हो गई। लाहौर में ही जिस शख्स ने बेटे की पैदाइश के चिल्ले के दौरान अपनी 3 बेटियों को कत्ल किया, उसे SSP के सिक्योरिटी गार्ड कांस्टेबल ने फरते जज्बात में आकर पूरा ब्रस्ट मारकर हलाक कर दिया। जिन काबू करने के लिए रिक्शा ड्राइवर की कुर्बानी करने वाले दोनों जाली आंबल बादअज़ा पागल बनकर शिकार हो गए। इस्लाम दीन फितरत है जिसने जादू को हराम करार दिया है। अगर किसी पर काले जादू के असरात हो जाएं तो वो इन जाली आमलों के पास जाने की बजाय कुरान पाक में मौजूद चारों कुल शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह शिफा पाएगा।